لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 133 سے انشاءاللہ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی بخشش کی جانب. وجنت، اور اس جنت کی جانب، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتا ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سود سے بچو، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی. اس کے مقابل اب فرمایا کہ جنت کن لوگوں کے لیے. اور یہ قرآن کا عمومی اسلوب ہے کہ جہاں وہ کفار کا ذکر کرتا ہے وہاں ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے. جہاں ایمان والوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پھر تھوڑی دیر بعد کفار کی نشانیاں آتی. جہاں جہنم کا تذکرہ آئے گا وہاں جنت کا آئے گا، اور اسی طرح جہاں جنت کا آئے گا وہاں جہنم کا آئے گا، تاکہ دونوں کے درمیان جو ایک کمپیریزن ہے ان کو انسان جان کر اس کے مطابق اپنے لیے راہ کا تعین کر سکے. تو فرمایا کہ تم دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اور اللہ رب العزت کی مغفرت کے حصول کے لیے آگے بڑھو. مسارعت ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے نکلنے کی کوشش کرے. جس طرح جب کوئی ریس ہوتی ہے تو اس میں ہر پارٹیسپینٹ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے پہلے ہدف تک پہنچ جائے. تو گویا اللہ کی جانب سے بخشش اور جنت کا حصول یہ ہدف ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہر ایک نے دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی. آپ نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلد بازی کر، اور اس سے پہلے کہ ایسے فتنے آئیں کہ قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند ہو. اور پھر آپ نے خبردار کیا تھا کہ وہ ایسے فتنے ہوں گے
کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ بسا اوقات کچھ نیکیاں کرنا اور کچھ اعمال کو کرنا کسی ایک وقت میں بڑا آسان ہوتا ہے، اور آنے والے وقت میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اس نیکی کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کی بسا اوقات دسترس سے باہر نکل جاتا ہے۔ آپ اس کی ایک مثال یہ رکھ سکتے کہ آج سے کچھ سال پہلے حج سستا تھا، بڑا آسان تھا، اور لوگوں نے سوچا جی بڑا آسان ہے، اتنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم فلاں فلاں کام کر لیں پھر کر لیں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد حالات معاشی ایسے ہو گئے، اور پاکستان کے اوور آل اکنامک کنڈیشن ایسی ہو گئی، روپیہ اتنا ڈی گریڈ ہو گیا کہ وہ حج جو 4-4.5 لاکھ میں ہوتا تھا وہ 12-15 لاکھ پہ پہنچ گیا۔ تو کتنے ہی لوگ ہو گئے جن کے لیے وہ ممکن ہی نہیں رہا، تو اس وقت ممکن تھا اگر وہ کر لیتے۔ اسی طرح نیکی کرنے کی کچھ صلاحیت انسان میں ہوتی جو اس کو وقت پر کر لینی چاہیے، اور اس کے متعلق تاخیر میں نہیں پڑنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے ہم دنیا کے لیے تاخیر میں نہیں پڑتے۔ کسی بندے کو موقع مل رہا ہو کہ یہ یہاں سے وہ پروفٹ کما سکتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑو یہ سارے کما رہے ہیں، مجھے نہیں ضرورت۔ کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا آج تک، بھیڑ چال میں سب لگے ہوتے ہیں، اور اگر سمجھاؤ بھی کہ بھائی یہ کوئی ایسی اسکیم ہے جو پونزی اسکیم ہے، جو فراڈ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ فراڈیوں کا دھندا چل ہی اس لیے رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل کے وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو فراڈ بھی کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں تو مبنی بر حق وعدے ہیں اور سچے وعدے ہیں، لیکن اس جانب کوئی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ حکم اسی بات کا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور وجنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی ہی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ آسمانوں اور زمین کے برابر، ایک آسمان اور زمین کے برابر نہیں، آسمانوں اور زمین کے برابر۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ادنا جنتی جو ہے اس کو 10 دنیاؤں جتنی جگہ ملے گی، تو یہاں تو بالشت کے لیے لوگ گلے کاٹ رہے، تو کتنی وسعت ہے اس جنت کی۔ تو ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کے رسول یہ جنت جو ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی وسعت جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اگر آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہے تو وہ کہاں ہے؟ یعنی آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر، تو اس کا مطلب کوئی پیرالل چیز ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو رات تھی یہ چلی گئی، دن آ گیا، رات کہاں چلی گئی؟ تو کہنے لگا اللہ ہی بہتر جانتا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ ہی بہتر جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر جو جنت ہے وہ کہاں ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، کون کون سے جہان ہیں، کدھر کدھر آباد ہیں، انسان تو اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے۔ اس لیے شریعت کے بہت سارے معاملات ان کے بارے میں بہت سارے لوگ شک اور شبے میں وہاں سے پڑے جہاں سے انہوں نے اپنی عقل کی وسعت کے مطابق سوچنا شروع کر، چونکہ وہ اپنی اس وسعت سے باہر نہیں سوچ سکتے، اس لیے اس کے متعلق شک میں پڑ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا ہی دیا کہ جنت کیسی ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے ویسا دیکھا نہیں، کسی کان نے ویسا سنا نہیں، کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں کہ گمان تو ہم دنیا کے اپنے تجربے کے مطابق ہی کرتے، میں بہت بھی وسعت کا گمان کروں گا تو افق کا کر لوں گا، اس سے اوپر کیا کروں گا، اس سے اوپر تو ہم نے دیکھا کچھ نہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے مشاہدے کے مطابق ہی گمان کرتا ہے، جبکہ جنت کسی نے دیکھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو کچھ بتلایا ہے یہ غیبی امور میں سے اس پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کی کیفیات میں نہ پڑنا، اللہ ہی ان کی کیفیات کو بہتر جانتا۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اللہ کی جنت کو حاصل کرو کہ ملے گی اس کو جو متقی ہو۔ اور ان کی کچھ صفات اگلی آیات میں بیان ہوئی، آج ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، باقی آگے بھی ہیں۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی تکلیف میں بھی، جب خوشحالی ہے تب بھی، جب تنگ دستی ہے تب بھی۔ ہاں ظاہر بات ہے خوشحالی میں خرچ کرتے ہوئے وسعت زیادہ ہوگی، زیادہ خرچ کرے گا، اور
تنگ دستی میں اس کے پاس تھوڑا ہوگا تو کچھ کم خرچ کرے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جائے۔ خوشحالی میں بھی بہت سارے لوگ خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہو کہ ان کو توفیق نہیں ملتی۔ اور جو لوگ تھوڑی سی تنگی میں چلے جائیں، ابھی جیسے تھوڑے سے اکنامک کرائسس آیا، ہر بندے نے فوراً ہاتھ کھینچ لی کہ جی کیسے خرچ کریں کیسے خرچ کریں۔ آپ بہت زیادہ نہ خرچ کریں، لیکن اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، کہ انفاق فی سبیل اللہ انسان کے رزق کی کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جب تنگ دستی آئے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور کرے، تو جتنی توفیق ملے اتنا ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو تم اس حال میں کرو کہ تمہیں اس پیسے کی ضرورت بھی ہو اور محتاجی کا ڈر بھی ہو۔ ضرورتیں تو انسان کی ختم نہیں نہ ہوتی، اور یہ بھی ہے کہ خرچ کر دیا تو کیا بنے گا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اعتدال کے ساتھ خرچ کرو۔ اب اس سے یہاں یہ بات سمجھ لیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایسا خرچ کرے کہ گھر والے محتاج ہو جائیں، خود بھی محتاج ہو جائے۔ انسان کو دین اسلام نے ساری طرف اعتدال کا درس دیا، تو اپنے جائز ضروریات کے بعد جو اضافی ہے کچھ نہ کچھ تو پاس ہے، تھوڑا بہت ہے جو ہم سیونگ کے طور پہ رکھتے ہیں، تو یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس وقت معاشرے کے اندر معاشی حالات کمزور ہیں، ارد گرد لوگوں کو ضرورت ہوگی، جس طرح میں تنگ دستی میں آیا ہوں اس طرح باقی لوگ بھی آئے ہوں گے، تو جو میری ضرورت سے اوپر خواہ میرے پاس تھوڑا ہے وہ میں دوسروں تک ضرور پہنچاؤں۔ یہ ہے اس کا اصل حل۔ اسی لیے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان کو کہیے جو ضرورت سے زائد، تو اپنی جائز ضرورت سے زائد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ کہ معاشی تنگ دستی کے حالات سب سے زیادہ اس بات کے متقاضی ہوتے ہیں کہ دوسروں کا خیال کیا جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہر کوئی بندہ روک کے بیٹھ جاتا ہے، اور نتیجتاً جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتے۔ تو انسان کو ضرور اپنی ضرورت اور احتیاج کے ہونے کے باوجود جو لگژریز ہیں ان کو کٹ کرتے ہوئے جو نیسیسٹیز ہیں وہ دوسروں کی پوری کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دوسرا متقین کی ایک نشانی کیا ہے، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایسے کام کرنے ہیں جس پر انسان کو غصہ آتا ہے، فطری طور پر غصہ آتا ہے، اور غصہ آنا یہ بھی انسان کی جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس میں سے، جس طرح انسان کو خوشی ہوتی ہے اسی طرح غم ہوتا ہے، اسی طرح غصہ بھی آتا ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا درس دیا جائے گا کہ ہم غصے کو قابو رکھیں، غصے کو قابو رکھیں۔ دیکھیں یہاں پر بھی کاظمین الغیظ کا لفظ استعمال، کہ غصے کو پی جاتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے آپ۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آ رہا، غصے کا آنا تو فطری ہے، غصے کا آنا تو فطری ہے۔ دیکھیں اس کو ایک اور زاویے سے میں آپ کو سمجھا، اسلام نے انسان کو اپنی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا حکم دیا، اس لیے نکاح کو جائز قرار دی۔ تو خواہش تو پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کر کے حلال طریقے سے اس کو پورا کرنے کا راستہ بتایا۔ اب یہ نہیں اسلام نے چاہا جس طرح ہندو سادھو چاہتے ہیں یا عیسائی چاہتے ہیں یا بدھ مت والے چاہتے ہیں کہ ایک دانہ چاول پر آ جاؤ، اتنا کم کھاؤ کہ انسان کے اندر سے خواہش ہی مر جائے، جسم کے اندر طاقت ہی نہ رہے کہ خواہش مر جائے۔ اسلام کا یہ مطالبہ نہیں۔ اگر کسی نے اپنے اندر کسی خواہش کو مار دیا تو پھر اس نے اپنے نفس کے ساتھ کیا جہاد کیا؟ نفس کے ساتھ جہاد تو تب ہے نا کہ جب وہ اس کی ضرورت اور احتیاج باقی ہے اور بندہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حلال پر کاربند۔ تو ایسے ہی غصے کا معاملہ ہے، غصہ آئے گا، لیکن اس کے اندر رد عمل کیا ہونا چاہیے یہ اہم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے یہ مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مربی تھے اور آپ سے بہتر کوئی بھی مربی نہیں تھے، تو آپ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ اس کو کس بات کی ضرورت ہے۔
تو آپ نے اس بندے کو دیکھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے فرمایا لا تغضب. اس نے پھر کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی اور؟ آپ نے فرمایا لا تغضب. اور ایک روایت میں کہ اور دفعہ بھی اس نے پوچھا تو آپ نے ہر دفعہ یہی کہا لا تغضب، کہ اس کے لیے یہی سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تھا کہ اس کی اینگر مینجمنٹ نہیں تھی، اس کو غصے کو کنٹرول کرنا نہیں آتا تھا. اور غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اور منہ سے مغلظات نکالنا یہ نفاق کی علامت ہے. نفاق کی علامت اذا خاصم فجر، کہ مخاصمت ہو جائے تو بس گالیاں دینا شروع کر دے، غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اور بعد میں کہتا ہے جی بس جی وہ غصے میں نے کہہ دیا تھا. تو غصہ تو سب کو آتا ہے لیکن غصے میں کہہ دیا تھا، یہ اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول کرنے والا کوئی سلسلہ نہیں. تو کاظمین الغیظ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے. غصہ آئے گا لیکن کنٹرول کرنا، اور وہ کنٹرول اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اس کے کرنے کا اختیار نہیں دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے اس کو کنٹرول کرنے کا کہا. اور منہ سے اس کا کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ منہ سے مغلظات نہیں بولنے اور ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے دوسرے پر زیادتی ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو اپنی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رکھے. اور پھر کیا ہوگا؟ دوسری بات والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کر. لوگ بہت کچھ غلط کریں گے، وقتی طور پر آپ نے غصہ کنٹرول کر لیا، لیکن اب جو سامنے بندہ ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ جس نے غلطی کی ہے، جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کو اس سے درگزر کرنا ہے. اور اس درگزر کرنے کا وقت جو ہوتا ہے بسا اوقات طویل ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو کافی لمبا عرصہ درگزر کرنا پڑتا ہے. اور سیرت اٹھائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ کفار سے درگزر کیا. اور پھر کرتے 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 جب فتح مکہ ہوئی ہے تو جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاور ملی ہے اس دن بھی درگزر کیا. لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا میں اپنے بھائی یوسف والی بات کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر کوئی آج باز پرس نہیں ہے. اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، کوئی تمہارے اوپر سزا نہیں ہے. یہ ہے درگزر کہ جس وقت انسان کو دوسرے پر قابو آ جائے اس وقت وہ بدلے نکالنے کے بجائے درگزر سے کام لے. اب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول نے تو بہت سارے لوگوں کے اوپر سزا بھی نافذ کی ہے، تو بالکل کی ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں سزائیں نافذ کی. دین کی مخاصمت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں قتال بھی کیا ہے، لیکن ذاتی حیثیت میں آپ کو، حالانکہ دین کی وجہ سے ہی، آپ کی ذات سے تو کسی کو مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی کاروباری مسئلہ تھا نہ ذاتی مسئلہ تھا. ذاتی طور پر تو وہ آپ کو صادق امین کہتے تھے، ہر چیز دینے کو تیار تھے. دین کی وجہ سے ہی آپ کی ذات کو جب نشانہ بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدلہ نہیں لی. طائف والوں کے لیے بھی بددعا بھی نہیں کی، اور مکہ والوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے، اور کتنے ہی واقعات. تو اس لیے جب انسان کو پاور مل جائے، جب انسان کے پاس موقع آ جائے کہ آج میں اس کو سیدھا کر سکتا ہوں، وہاں درگزر سے کام لینا کہ میں اس کے لیول پر نہیں اتر سکتا. کیوں؟ کہ میرے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، میں فساد کرنے والوں میں سے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. ایک تو ان قدرت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں پاس کر یا برداشت کر. اب صلاحیت ہی نہیں ہے دوڑ کے اس سے آگے نکلنے کی، تو پھر تو برداشت ہی ہے نا. تو کچھ تو برداشت اس لیے ہوتی ہے کہ جی بس کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے ہاں عام طور پہ جو ڈاڈا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے ہم کہتے ہیں جی میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں. اور تھوڑا سا لسا ہو نا اس کو ہم وہ بھیٹا لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا اس کو میں نے سیدھا کر دی. جس پر بھینٹا لگا سکتے ہیں نا اس پر سے درگزر کرنا، جس کو لگا ہی نہیں سکتے اس کو کیا کرنا ہے، ادھر تو صبر ہی ہے. تو اس لیے عمومی طور پر انسان کو ہر وقت غصہ اور ہر وقت دوسروں کے ساتھ جلنا بھولنا اور ان کے اوپر ناراض ہی رہنا، اس سے بچنا چاہیے. یہ تقویٰ کی علامت ہے، متقین کی علامت ہے.
اور کیوں نہ ہو کہ جس نے اللہ سے اجر لینا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آخرت کے اجر کو سامنے رکھتا ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں دوسری جگہ جو اللہ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دو، ایک وقت آئے گا جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ بھی آپ کا دلی دوست بن جائے گا، لیکن ساتھ فرمایا اس کو نہیں کر سکتا سوائے وہ جو بہت صبر کرنے والا اور جس کا بہت بڑا وہ جس سے نا ظرف بہت بڑا ہو، تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کا مطمع نظر اللہ رب العزت سے اجر کی امید اور رضا کا حصول ہو، تو اس کے لیے دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ وقتی طور پر انسان سے کبھی تنگی کا یعنی رویہ بھی آ جاتا ہے، ایک وسیع اور ظرف انسان بھی لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے کبھی تنگ دل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وسیع و ظرف کون ہوگا؟ لیکن جس وقت منافقین نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی اور عبداللہ بن ابی اس میں پیش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں آپ نے شکوہ کیا کہ کیا کوئی بندہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو اس بندے کی شر سے مجھے اور میرے گھرانے کو بچائے، کہ جس کی شر جو ہے وہ میرے گھرانے تک پہنچ گئی ہے، اب وہ یعنی اس حد تک اتر آیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ میں سے صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بندے کا نام لیں ہم اس کی گردن اتار دیتے۔ اب عبداللہ بن ابی کے خاندان سے جو لوگ تھے وہ سمجھ تو گئے کہ بات کس کی متعلق ہو رہی، تو دوسری طرف سے اس کے خاندان کے لوگ اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ تم ہمارے خاندان کے بندے کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے؟ قبائل میں تو یہ بڑی یعنی عصبیت کی بات ہے کہ ان کے قبیلے کے بندے کے بارے میں کسی نے ایسا کہہ دی۔ تو وہ تھوڑا سی بات آپس میں شروع ہو گئی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ مسئلہ تو فتنے کی طرف جانا شروع ہو گیا، آپ نے سب کو خاموش کرا دیا اور وہ بات ہی واپس کر لے لی اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلیف اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وسیع و ظرف انسان بھی تنگ دل ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے معاملے میں اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے اور جن لوگوں نے اس کو ستایا ہوا ہے ان کے متعلق اللہ رب العزت کے ہاں اپنا شکوہ رکھے، اللہ اپنا شکوہ رکھے، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا، اللہ اپنے بندے کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کرتا، اس کا سینہ ضرور ٹھنڈا کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، یہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں کہ کوئی مظلوم میرے اور آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں آہ بھرے اور بد دعا کرے اور اللہ رب العزت کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آئے، اور پھر اللہ کا نظام جب حرکت میں آتا ہے تو اللہ کی قسم بڑے بڑوں کی چیخیں نکلتے ہم نے دیکھی، پھر بڑے بڑے رہ جاتے۔ تو اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو سے محبت فرماتا ہے۔ محسن دو طرح کے ہوتے، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ محسن اور ایک اپنے اور اللہ کے تعلق کے درمیان محسن، اور یہ دونوں بیک وقت مطلوب ہے۔ ایک اللہ کے بندوں پر احسان کرنا، اس نے ظلم کیا آپ نے احسان ہی کرنا، معاف کیا تو احسان کیا، معاف کیا تو احسان کیا، اس لیے احسان کریں۔ کوئی معاملہ ہو گیا کسی کا، احسان کریں، چھوڑ دیں اس کو۔ کوئی لین دین کا معاملہ تھا، اس معاملے کو چھوڑ دیں، اس چیز کو اس کو دے دیں واپس، ٹھیک ہے جی آپ رکھو۔ کوئی کسی چیز پہ تنازع ہو گیا، یہ یا تم لے لو، بس ٹھیک ہے آپ رکھو۔ تنازع جو ہو گیا اب وہ چیز خیر برکت والی نہیں رہی، اور اس کے بعد صرف نظر کرو، بہت زیادہ اس کو بار بار گھینٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اللہ رب العزت کے فیصلے بہترین ہو۔ اور محسن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہمہ وقت ایسی کیفیت میں رہنا کہ جیسے اللہ کو دیکھ کر عمل کریں، اور اگر یہ تصور کرنا مشکل ہے تو یہ تو یقینی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تو اللہ کی مراقبت کے احساس کے ساتھ جینا، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر کے
اور اپنے معاملے میں اللہ اور اپنے تعلق کے درمیان اللہ کی مراقبت کا احساس کر کے جینا، یہ محسن ہے، اور اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو پھر اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ تو دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی، اس کے اندر انسان کے امتحان بہت سارے ہو جاتے ہیں، ان امتحانوں کے اندر بندہ مومن نے ہر حال میں وہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو، خواہ اس کا دل پریشان ہے، خواہ اس کا دل غمگین ہے، خواہ اس کے اندر وسعت ہے، خواہ خوشی ہے، خواہ بہت کچھ میسر ہے، خواہ کچھ بھی میسر نہیں ہے، ان سب میں رد عمل اس کا وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا بتایا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بندہ مومن کا کام یہی ہے، دنیا تھوڑی سی ہے، گزری جانی، اور اس کے بعد جو اللہ نے اجر عطا فرمانے ہیں وہ بہت شاندار ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی آخری حدیث سن کے بات ختم کرتے ہیں، جس نے دنیا میں سب سے تکلیف دہ زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا ایک منظر جب دکھائیں گے اور پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی، تو کہے گا میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ جنت کی جھلک اس کو دنیا کی ہر تکلیف بھلا دے گی، حالانکہ یہ انسانوں میں سب سے کرب میں زندگی گزارنے والا تھا، اور دنیا کے سب سے نعمتوں میں پلا بڑا بندہ جہنم کا ایک منظر، ایک غوطہ دیکھ کر ایک نعمت بھی اس کو یاد نہیں رہے گی، ایسا ہولناک عذاب۔ اس لیے آخرت کے سودے کرنے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ ہمیں اس دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔